جناب قائم مقام صدر راجہ غلام فرید راجہ کے استقبالیہ کے لیے ہمارے سابق صدر افراد محمد راجہ صاحب نے رکھی ہے۔ آج اپنے غلام فرید راجہ صاحب کو ہم باعزت طور پر پریس کلب کی صدارت کی سیٹ پر بٹھائیں گے۔ تو تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے سابق صدر افراد محمد راجہ سے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں سابق صدر اللہ دیتا بیتی جسم صاحب سے التماس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول کے ساتھ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، ہیں یہ بڑے کرم کے فیصلے، ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ صاحب اور خواجہ شام ایڈوکیٹ صاحب کا علامہ انصر محمود صاحب راجہ زید صاحب کو میں مبارک ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے آج اس تقریب میں آئے۔ تو تقریب کا آغاز میں اپنے سابق صدر افراد محمد راجہ سے ہی شروع کریں گے کہ وہ استقبالیہ کی تقریب کا آغاز کریں اور ہمارے قائم مقام صدر صاحب کو ہار پہ نہ کر فوٹو بنا دو آج یہ سارے تو بند کر سکتے آپ کو بہت بہت مبارک ہے۔ اصل تو یہ ملا تھا 4 مہینے سے جلدی نہیں پہلے بیچے نہیں چھکے چھکے ساتھ کی بات جو ہے چلو بند آئیو اپنے پریس کا سر بہت بہت مبارک ہے۔ Asa tuh yang tunggu di bawah, mana tuh? Tapi jadi apa tuh?
غلام فرید رازا صاحب قائم کا صدر ہیں. آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ صدارت کی سیٹ پہ اور پریس کلب کی صدارت کے پریس کلب کی کار سنبھالنے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اپنے اپنے خواجہ شام صاحب سے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں چھوٹی سی تقریب میں مدعو کیا. اس کے ساتھ ہی میں جناب صدر راجہ فرید صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پریس کلب کی ذمہ داریاں آج باضابطہ پورے صدر سنبھالی ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ چکسواری پریس کلب کی سابقہ روایات کے مطابق یہ سابق صدور کی طرح ہمیشہ عوامی مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا جس طرح پہلے بھی کرتے آئے ہیں آج بھی کریں گے. کیونکہ آج سوشل میڈیا کا بھی دور ہے اور فرید صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں. تو اسی امید کے ساتھ ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کروں گا فرید صاحب سے کہ وہ تمام کا جو ہے وہ ذمہ داریاں بحسن طریقہ سے نبھائیں گے اور اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اس کے بعد آخر میں پھر تمام سابق صدور پریس کلب امانہ گرامی کو بھی میں بہت خوبصورت الفاظ پیش کیے. اب میں جناب خواجہ خضر ازید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے چند الفاظ جو ہے نا. اس کے بعد جناب راجہ غلام فرید صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا اپنا ان کا سوال ہے سابق سینئر صدر کا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنی سابقہ روایات کے تحت جس طرح چکسواری پریس کلب نے ہمیشہ عوامی نمائندگی کی ہے تو یہ راجہ غلام فرید صاحب کے زیر صاحب بھی اپنی فنکشن رہیں گے. اور اس کے بعد پھر میں مبارکباد دیتا ہوں راجہ غلام فرید صاحب کو. اور اس کے ساتھ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے سابق سرپرست اعلیٰ اور بانی پریس کلب چکسواری حاجی محمود ادری صاحب کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں اور صاحب قائم کام. آج کی یہ پروکار تقریب جو ہم نے رکھی ہے وہ صرف راجہ افراد صاحب نے ہمیں اس تقریب کو دعوت بھی دی اور ہم اس کے پریس کلب کے تمام بانی حکم بھی ہے. اور راجہ غلام فرید صاحب کو مرزا نذیر صاحب صدر برطانیہ میں دورہ کرنے کے بعد آج آئینی طور پر پریس کلب چکسواری پریس کلب چکسواری کا جو آئین ہے اس کے مطابق راجہ افراد صاحب راجہ فرید صاحب جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہیں. اور میں اپنی طرف سے اور تمام دوستوں کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس منصب کو احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو سیٹ ہوتی ہے یہ سیٹ عام سیٹ نہیں ہے بلکہ صدارت کی وہ سیٹ ہے جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور ہم جب ہاتھ ڈال کے اس کو اٹھاتے ہیں اس سیٹ پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پھولوں کی خوشبو سے یہ جو کانٹے ہیں یہ دور ہو جائیں. اور اس کو ایسے طریقے سے آپ پر امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کو چلائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی جہاں بھی کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو کوئی بات ہو تو ہم انشاءاللہ وہ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہاں پر جتنے ہمارے دوست ہیں یہ بعض دفعہ کوئی بات اور سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اس کو چلانا اور کابینہ کو اسے سنبھال کے رکھنا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اسی پر امید پہ قائم ہیں کہ آپ اس کو ایسے طریقے سے چلائیں گے. اور یہاں کوئی نئے آدمی نہیں ہے, آپ پرانے آدمی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی یہ منصب آپ کا ہے اس کو ایسے طریقے سے چلا کر ہمیں بھی یہ خوشی ہوگی. اور تمام دوستوں کی طرف سے ایک بار پھر میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. تو یہاں جو ہمارے دوست یہاں اس تقریب میں آئے ہیں اور ان کا میں بے حد مشکور ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اس تقریب کو انہوں نے رونق بخشی. تو اس حوالے سے بھی اور دوسرا ہمارے یہ پریس کلب کے تمام جتنے بھی ممبران اور عارفین ہیں وہ آج کچھ حاضر نہیں ہیں. تو وہ ضروری کوئی کام کی وجہ سے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں, ورنہ اس سے زیادہ یہ آپ کو محسوس ہوتا کہ یہ پریس کلب بھرا ہوا ہے.
लेकिन उसे खाली भी ना समझें, वो तमाम आपके साथ हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें मिल बैठने का मौका प्रदान किया। उसके बाद जितने भी मेहमान ग्रामी यहाँ तशरीफ लाए, मैं हम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शरीक किया। मैं सदर गुलाम फरीद राजा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अपने पीरियड में जो भी महीना 2 महीने या जब तक सदर साहब की वापसी होती ये बेहतर तरीके से काम भी चलाएँगे और कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट भी हमको देगा। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। साबिक सदर सी राजा निसार खान साहब, मोहतरम ख्वाजा एहतशाम एडवोकेट साहब, लीगल एडवाइज़र चकसवारी प्रेस क्लब, मुमताज़ सियासी समाजी रहनुमा ख्वाजा फैज़ल अनायत साहब, मोहतरम ख्वाजा अंसर महमूद साहब, रिटायर लाइन सुपर महकमा बख्तियार डिवीज़न चकसवारी, मोहतरम राजा जायद साहब, मोहतरम आसिफ भट्टी साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक सदर अलहाज आजी चौधरी मोहम्मद अदरी साहब, साबिक सदर इफराज महमूद राजा साहब, मोहतरम आबुद हुसैन मिर्ज़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल चकसवारी प्रेस क्लब, सेक्रेटरी मालियात मोहतरम मुअज़्ज़म अली चौधरी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहतरम चौधरी साकिब ज़फ़र साहब। मैं सबसे पहले मोहतरम गुलाम फरीद राजा साहब को चकसवारी प्रेस क्लब के कायम मुकाम सदर की हैसियत से अपनी अहम जिम्मेदारियां संभाल कर आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए काम शुरू करने पर दिल की अथक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह दीगर प्रेस क्लब चकसवारी के अहदेदारान अरकान और आज की तकरीब में शरीक मुअज़्ज़ज़ शुरका ने उन्हें मुबारकबाद पेश की, उनके कायम कम सदर ज़िम्मेदारी संभालने का खैर मकदम किया और जिन तवक्कुआत का इज़हार किया, इंशाअल्लाह वो प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक सदूर की तरह अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम देने में कामयाब होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी ये ज़िम्मेदारियाँ जो मुख्तसर से अरसे के लिए प्रेस क्लब चकसवारी के दोस्तों की तरफ से प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक सीनियर नायब सदर होने के नाते आयद हुए, उन्हें बातरी के असल अंजाम देने में सुरखरू होंगे और अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ुसूसी करम फरमाएँगे। मिर्ज़ा मोहम्मद जीत साहब सदर प्रेस क्लब चकसवारी आजकल बरतानिया के मुख्तसर दौरे पर बरतानिया में मौजूद है। हम उनकी सेहत के लिए और जिस मकसद के लिए वो वहाँ गए हैं उस मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और तवक्को रखते हैं कि हस्ब साबिक़ जिस तरह प्रेस क्लब के वक़ार इसकी बेहतरी बनाए के लिए उन्हें खिदमत अंजाम दी और बरतानिया में भी जाकर वो हमें और अपने प्रेस क्लब को नहीं भूलेंगे और हमें अंदाज़ा है माजी की तरह वो हाल में भी उसी तरह प्रेस क्लब के लिए अपनी खुदादा सलाहियत बुरुकार लाएँगे। तो इफराज महमूद राजा साहब ने जिस खलूस, जिस मोहब्बत, जिस चाहत का इज़हार किया वो अपनी मिसाल आप है। यही नहीं कि ये आज इनकी पहली मिसाल है बल्कि ये माजी में भी इफराज महमूद राजा साहब ने अपनी फ़याज़ाना जो अल्लाह ताला ने उन्हें फ़याज़ी की ये खूबी अता की है उसका भरपूर इज़हार करते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल में से वो गुरबा की भी में भी तकसीम करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं जो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं। देने वाला और लेने वाला हाथ, इसमें भी अल्लाह ताला ने उन्हें खुसूसी तौफीक बख्शी और बिलखुसूस प्रेस क्लब के हवाले से ये सिर्फ ये नहीं कि कलमी जिहाद कर रहे हैं और कलमी खिदमत अंजाम दें बल्कि प्रेस क्लब के वक़ार के लिए, इसकी मजबूती इस्तेमाल के लिए वो अपनी माली खिदमत बाकी से बढ़ कर पेश कर रहे हैं। जिस तरह राजा निसार साहब ने प्रेस क्लब चकसवारी का एक कामयाब सदर होने का सबूत दिया और 3 साल इनका जो सदारती दौरा वो अपनी मिसाल आप है, मिसाली दौरा और बाकी सदूर जो आए आ रहे वो इंशाल्लाह अपने सीनियर के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रेस क्लब के लिए अपनी खिदमत अंजाम देंगे। तो आज मौका है, तो मैं आज इस मौके की मुनासबत से इससे फ़ायदा उठाते हुए एहतशाम एडवोकेट साहब जो हमारे लीगल एडवाइज़र प्रेस क्लब के लिए जो इनकी बतौर एक मुमताज़ कानूनदान की हैसियत से खिदमत वो भी काबिल इस्ताइश है। तो मैं आज इनकी प्रेस क्लब के लिए बतौर लीगल एडवाइज़र खिदमत को फ़राज़ तहसीन पेश करता हूँ और तमाम मेहमानों का जो आज हमारी इस तकरीब में खुशी के मौके पर शामिल हुए आपका
بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بالخصوص خواجہ احتشام الحق صاحب، ایڈوکیٹ صاحب اور خضر ہدایت صاحب یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خلوص رہتا ہے، اور پریس کلب کے لیے جو ان کی محبت ہے وہ ہمارے لیے بڑے خوشی کا باعث ہے۔ تو آپ سب دوستوں نے راجہ غلام فرید صاحب کے بطور قائد کام صدر ذمہ داری سنبھالنے پر خوشی کا اظہار کیا، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ان خدمات کی انجام دے میں کامیابی عطا کریں، اور مرزا نذیر صاحب کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی صحت سے نوازے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مل بیٹھنے کا موقع دیا، ہم سب بیٹھے ایک جگہ پہ، یہ ہمیشہ اول دستہ رہے۔ تو اب میں ان سے التماس ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں۔ افراد کہ آپ نے وقت دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اس کے بعد میں مشکور ہوں خواجہ احتشام الحق ایڈوکیٹ صاحب کا، خواجہ خضر ہدایت صاحب کا، خواجہ انصر محمود صاحب، آصف بٹی صاحب اور راجہ صاحب کہ یہ تشریف لائے، اور اس کے بعد پریس کلب کے تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے آج اپنے شمار مصروفیت ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، آج کل لائف بہت بزی ہے، سب قیمتی وقت نکال کے جہاں تشریف لائے۔ اس کے بعد غلام فرید راجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنے سے پہلے ایک شعر کہوں گا کہ اب تو خود اپنی ضرورت بھی نہیں ہے ہم کو، وہ بھی دن تھے کہ کبھی تیری ضرورت ہم تھی۔ غلام فرید راجہ صاحب آپ صدر بن گئے ہیں، تو اب شاید کیونکہ یہ سیٹ ایسی ہے کہ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھتا ہے پھر وہ اس کی شاید ضرورت نہیں رہتی دوستوں کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سیٹ پہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو جو یہ کہ مقام صدر کا عہدہ ملا ہے تو ہم تو کو رکھتے ہیں کہ آپ جو اپنی ٹرم ہے 2 مہینے 3 مہینے، آپ دل میں کہہ رہے ہوں گے مرزا صاحب نہ 4-5 مہینے بہتر ہے، لیکن وہ شاید مرزا صاحب آ جائیں تو پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا، لیکن سب کو رکھتے ہیں کہ آپ انصاف کریں گے اور پریس کلب کے بہتری کے لیے اور اس کے اطاعت کے لیے اور ایک نئی جان ڈالیں گے پریس کلب کے اندر آپ نے کہا، کیونکہ ایک تو شاہ صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے لحاظ آپ حاضر ایکٹیو ہیں، دوسرا آپ کا رکاب آپ بڑا ایک وسیع ہے دوسری جگہ کا، تو پریس کلب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آپ ایکٹیویٹی کو پروگرام امید ہے کہ ان 2 مہینوں میں ایسے کر کے جائیں گے جو آنے والے لوگوں کے لیے مشن رہا ہوں اور ان کے لیے ایک جاندار سبق ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بسمہ صاحب کو مشکور ہوں کہ آپ نے میری تعریف کی، میں ویسے اس قابل تو نہیں ہوں، یہ ویسے رب کی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے سارا کرم ہوتا ہے مولا کا، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، اور میں خاص کر اللہ تعالیٰ سے جو اپنے گناہ کی جو معافی مانگتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، وہ رحمۃ اللہ عالمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے رحمت کرم فرمائے۔ تو باقی اس کے بعد بات ہوئی یہاں پریس کلب کے حوالے سے بات کروں گا کہ پریس کلب ایک سواری سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، انسٹاگرام آ گیا، فیس بک آ گئی ہے، باقی دیگر نیٹ ورک آ گئے، تو اس میں بھی ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے خبروں کے لحاظ سے۔ اخبار دوسرا دن آتا ہے، لوگ خبریں پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے لحاظ سے تو اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے اور خبروں کے لحاظ سے۔ اور باقی لمبی بات کیا کروں کہ اس بار پھر شکر گزار تمام دوستوں کا، یہ چھوٹی سی پارٹی تھی جن کو بڑا پروگرام نہیں تھا، میں نے کہا کہ چلو چھوٹا سا پریس کلب کے اندر باقی غلام فرید راجہ صاحب ان کو سننا چاہیں کہ باقی صاحب یہ تفصیل سے بات کریں گے پریس کلب کے حوالے سے، صدر کی کرسی بیٹھے ہیں تو یہ اس حوالے سے اپنا ایک موقف آنے والے کیا کریں گے، ابھی یہ بیٹھے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس چیز کے حوالے سے، یہ اپنا ایک تفصیلی جو مختصر خطاب دیں گے۔ تو باقی سیکرٹری جنرل صاحب شکر گزار ہوں، باقی ساتھ صاحب سینئر ابھی علی عزیز صاحب ہیں، باقی دوست بوزم صاحب ہیں، ثاقب ظفر یہاں ہیں، اور باقی جتنے ابھی بٹی تھے وہ چلے گئے ہیں، آفت مرزا صاحب جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، بسمہ صاحب ہمیں نے بتایا، سب کا انتہائی دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا تشریف لائے اور یہ چھوٹی سی ایک پروگرام پریس کلب کے والے سے منعقد کیا، تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و راضی عمر عطا فرمائے اور سب کو ایک اچھے کار کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ جو پریس کلب ہمارے کھلے پریس کلب ہمارے باقی
ایک بات پتہ کرتا چلوں کہ اجلاس کا تو نہیں ہے، لیکن 2-3 شوقیاں ہوئی ہیں پریس کلب کے حوالے سے. ایک جاوید ملک صاحب ہیں، ان کی مشیرہ ہوتی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ہیں، ان کی تجدید کر دیں گے، مطلب بات بھی کرا لیں گے. سراب صاحب کی وائف ہوتے ہوئے ہیں، شجاع بخاری صاحب کے جو وائف ہوتے ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا فتح خانی بات بتا لیجیے کہ چلو یہ اس طرح کا اجلاس نہیں، لیکن بچے ایک تہذیب ہمارا ایک جو دینی اور بھی جیسے بنتا ہے کہ بات جو بتا لیں فتح خانی کا بھی. سجائی اور ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع بھی دیا. ہمارے موجود بیٹھے ہیں آئے ہمارے خان صاحب محمد صاحب ان کا میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محمد قاسم صاحب کا اور راجہ زاہد صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تقریب میں آئے اور یہ ہماری تقریب کو 4 چاند لگائے. آج آپ کو یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے قائم کام صدر غلام فری راجہ سے التماس ہوں کہ وہ اپنا خطاب اظہار کریں. جس طرح دوستوں نے آپ کو مبارکبادیں دی، آپ کو اعتزاز کے ساتھ وہاں پہ بٹھایا، تو میں ان سے رہنمائی لیتا رہتا ہوں. ان کا بہت شکریہ، انہیں میرے اعزاز میں چھوٹی تقریب منعقد کی. اس کے بعد ہمارے سی او جے ضلع میرپور کے صدر راجہ انصار صاحب، حاجی ادریس صاحب، آصف بھٹی صاحب، رائزہ صاحب ہیں، اللہ بسمل صاحب ہیں، اچھا ملک ایڈوکیٹ صاحب ہیں، خواجہ قدرت بھائی صاحب ہیں، اور میرے بڑے بھائی علامہ خواجہ انصر محمود صاحب. تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو عطیات آپ نے مجھے دی، تو میں آپ کا مشکور ممنون ہوں. تو رہی بات پریس کلب کے حوالے سے، میں نے ہمیشہ جو ہے نا افراز محمود راجہ صاحب سے اور راجہ انصار صاحب سے میرا رہنمائی لیتا رہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی جو ہے نا یہ میری رہنمائی کرتے رہیں گے. تو مرزا نذیر صاحب جو ہے نا وہ 1-2 ماہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا میں ان کے بعد جو ہے نا قائم مقام اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں. تو بہت شکریہ تمام دوستوں کا. ایک بار پھر میں جو ہے نا راجہ افراز محمود راجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مشکور ممنون ان کا کہ ان نے میرے اعزاز میں چھوٹی تقریب منعقد کی. بہت شکریہ تھا. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا، اور ان کے اعزاز میں استقبالیہ دینے کے لیے سابق صدر افراز محمود راجہ کا انہوں نے اپنا شکریہ ادا کیا. میں تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں جو خودگان فوت ہو چکے ہیں رشتےدار، یہ اس کے لیے دعائے خیر کے لیے کریں گے، وہ میں اللہ دتا بسمل صاحب سے التماس ہوں کہ وہ دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ پاک جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان کے لوائقین سے آج پریس کلب کے اس اجلاس میں ہدایت تعریف کرتے ہیں اور مرحوم کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اور لوائقین کے لیے سب دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، انہیں جنت سے بہت زیادہ مقام عطا فرمائے. اور ہم یہاں جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان میں سے جن کے بھی گھر سے خاندان سے جو فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس عارضی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بخشش مدد فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو ہم یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان بنائے اور ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
یرحمنا یا مولانا برحمتک یا ارحم